السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرس اینڈ سسٹرس، پاکستانی ایکٹریس جو اپنی گلابی انگلش کی وجہ سے میڈیا پر ہنسی مذاق کا نشانہ بنی رہتی ہے، گزشتہ 1-2 دن سے پھر ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے. اور اس بار وجہ ان کی گلابی انگلش نہیں بلکہ ان کی بیماری اور پھر کرونا کی وجہ سے امریکہ میں پھنس جانا ہے. لوگوں کو گویا ہنسنے ہنسانے کے لیے ایک نیا ٹاپک مل گیا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں اس قسم کی چیز بہت ہلکی سمجھی جاتی ہے، بہت لائٹ لیا جاتا ہے. مذاق اڑانے کو فن، پرینک، انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے. جو جتنا زیادہ مذاق اڑائے وہ اتنا بڑا فنکار، سٹار سمجھا جاتا ہے. ٹک ٹاکرز، پرینک میکرز، کامیڈینز اب سٹار ہی تو کہلاتے ہیں. لوگ اسے اپنا کیریئر بنا رہے ہیں اور اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت کا شعبہ ہے. آج جب دورہ قرآن کلاس میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان گائے ذبح کرنے کے حوالے سے مکالمہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے جانا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ غور کریں، انتہائی اہم بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو بیوقوف سمجھنے، تنگ کرنے یا مذاق میں جھوٹ بولنے کو جہالت قرار دیا اور اس سے بچنے کے لیے فوراً اللہ سے پناہ طلب کی. سوچئے کہ ہمارے پرینکس، ہوٹنگ، فولنگ، تمسخر کیا حیثیت ہے. گویا کسی کا مذاق اڑانا اپنے آپ کو جاہل بنانا ہے. کیا ابھی بھی پرینکس بنائیں گے؟ کیا ابھی بھی کسی کا مذاق اڑائیں گے؟ لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولیں گے، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی خبر دی ہے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. تو کیا معلوم ہوا؟ پرینک ایکول ٹو جہالہ. مذاق کرنا یا اڑانا اپنے آپ کو جاہل ثابت کرنا ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کیا آپ اپنے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں؟ نو فولنگ، نو چیٹنگ، نو ہوٹنگ، نو پرینک، نعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ